یہ انڈیویجول ایکٹس نہیں ہیں. اگر آپ اس کو یہ رنگ دینا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی سر پھرا تھا, کوئی انڈیویجول ایکٹ تھا, ہوگا, لیکن اگر ہم اس کی ٹریجیکٹری دیکھیں تو یہ بڑھتا ہوا ایک ٹرینڈ ہے جو تشویشناک ہے. اگر آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ میں جو مسجد پہ حملہ ہوا اور جو شہادتیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہاں کی وزیر اعظم نے اور وہاں کی سوسائٹی نے جو ان کے زخموں پہ مرہم رکھا اور جس طرح اس سہنے کو انہوں نے جس درد مندی سے اس چیلنج سے نبرد آزما ہوئے, وہ ایک بڑا ایک حوصلہ افزا بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک ٹرینڈ ہمیں ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یونائٹڈ کنگڈم میں جناب اسپیکر بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جہاں نہتے لوگوں کو چھریوں سے حملے ہوئے ہیں, نائفنگ, سٹیبنگ ہوئی ہے. کوئی قصور نہیں, کوئی جرم نہیں, کوئی گناہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیدرلینڈز میں آپ نے کیریکیچرز کا ایشو دیکھا اور اس ایشو نے پوری امہ کے جذبات کو جس طرح مجروح کیا وہ بھی اس ایوان کے علم میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فرانس میں جو ہوا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس ٹریجک ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے تشویش ہو رہی ہے کہ اس سے معاشرے تقسیم ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے. جناب اسپیکر, اس وقت آپ کو زیادہ علم ہوگا, کم از کم 65 ملین مسلمان ایسے ہیں جو یورپ میں رہائش پذیر ہیں. اگر کینیڈا کو لے لیں تو کم از کم ان کی پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ اپراکسیمیٹلی 2 ملین مسلمان ہیں جو کینیڈا میں مقیم ہیں. امریکہ کو لے لیں تو perhaps the number might touch 6 million or over 6 million. اب میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی. یہ جو رائزنگ ٹرینڈ ہے اسلاموفوبیا کا, اسے فل فور ایڈریس کرنا ہوگا. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو حالات بگڑ سکتے ہیں, معاشرہ تقسیم ہو سکتا ہے, ہیٹ سپیچ, انسائٹمنٹ اور اس سے نقص امن بھی پیدا ہو سکتا ہے. جذبات ابھرتے ہیں اور ٹریجڈیز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے, ان انسیڈنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ ہمیں اسلام جو ہماری امہ ہے اسے یکجا کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں ایک لاعمل مرتب کرنا چاہیے. اکیلا پاکستان آواز اٹھاتا ہے تو وہ اتنی مؤثر نہیں ہوگی. اگر ہم سب مل کے آواز اٹھاتے ہیں تو وہ مؤثر ہوگی. جناب والا, ان کے احکامات پر میں نے نیامی میں جو OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس تھا وہاں میں پاکستان کی طرف سے ایک قرارداد لے کے گیا اور میں نے اس قرارداد میں یہ گزارش کی کہ یک زباں ہو کے پوری امہ کو اس مسئلے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کیونکہ یہ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے باتفاق رائے اس قرارداد کو نہ صرف منظور کیا بلکہ اپنے PRs کو جو نیو یارک میں تعینات ہیں انہیں ہدایت دی کہ وہ اس میٹر کو ٹیک اپ کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس پر ایک کنسنسس جو ہے اس کو بلڈ کریں. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب اس پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے اس ٹریجک انسیڈنٹ پر اپنا ٹویٹ بھی کیا ہے. جناب والا, میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ مسئلہ بہت ہی دردناک ہے. اس واقعے میں جو صبح 7 جون کو ہوا, میری اطلاعات کے مطابق واقعہ جب انسیڈنٹ ہوتا ہے
اور فیملی کو اطلاع کی جاتی ہے، اس میں 12 گھنٹوں کا وقفہ ہے، اور ان 12 گھنٹوں میں یقیناً وہاں کی پولیس ایک پروفیشنل فورس ہے، اور وہ اپنی انہوں نے موقع بھی پہنچے اور اپنی انکوائری بھی کر رہے ہوں گے. لیکن میری جو بات ہوئی اپنے کاؤنسل جنرل سے، تو وہ پہلے تھے شخص جو فیملی سے جنہوں نے رابطہ کیا اور ان کی جو ہے روح داد سنی. اس میں پہلے عرض کر چکا کہ 4 شہادتیں ہو چکی ہیں. سلمان افضل صاحب، ان کی والدہ، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور 9 سالہ بچہ جو ہے وہ کشمکش میں مبتلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ ایک ہیٹ کرائم ہے، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ 4 کاؤنٹس آف مرڈر اس پر لگ گئے ہیں. لیکن ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اور کینیڈین پولیس نے بھی کہا ہے کہ وہ ابھی رول آؤٹ نہیں کر رہی کہ اس پہ ٹیررزم کا جو شبہ ہے اس کو بھی ابھی وہ رول آؤٹ نہیں کر رہے. دے آر ویٹنگ فار دی اٹاپسی رپورٹ. جناب والا، وہ جو فیملی تھی وہ ایک پروفیشنل فیملی تھی، اور جو فیملی کے سربراہ تھے وہ ایک فزیو تھراپسٹ تھے. 10 سال سے وہاں مقیم تھے، روزمرہ کی زندگی گزار رہے تھے، امن عامہ سے رہ رہے تھے، کوئی بگاڑ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کسی کو نہ تکلیف پہنچا رہے تھے. ان کے ساتھ یہ جو واقعہ رونما ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ نفرت اس میں جو ہے دکھائی دیتی ہے. اور نفرت کس پہ؟ فیتھ ریلیٹڈ. ان کا گناہ قصور کیا تھا کہ وہ ایک ایسے معاشرے سے اور ایک ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے تھے. یہ ان کا گناہ تھا. جناب والا، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب فیملی سے رابطہ ہوا تو صورتحال یہ ہے کہ وہ اس وقت شاک میں ہیں اور ہوں گے، اور گریف میں ہیں اور سہمے ہوئے ہیں. وہ ابھی میڈیا سے بھی بات کرنے سے کترا رہے ہیں، نیچرلی کترا رہے ہیں، اور آبویسلی پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پورے حقائق ان کے سامنے نہ آ جائیں، پوری اٹاپسی کی رپورٹ ان کے سامنے نہ آ جائے، وہ اس پر بات کوئی خاص اس پر مناسب نہیں سمجھتے. ان کے بھائی جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں ان سے رابطہ ہو گیا، اینڈ ہی از فلائنگ فرام آسٹریلیا ٹو ریچ کینیڈا. اور یہ فیملی جو ہے بنیادی طور پر لاہور کی فیملی ہے. گلبرگ میں یہ رہائش پذیر تھے، اور وہاں وہ شفٹ انہوں نے کیا تھا 10 سال پہلے. جناب والا، آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں واضح ایک موقف لیا ہے جو حوصلہ افزا ہے. اور وہ ٹویٹ یہ ہے کہ ہم اسلامو فوبیا کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جو کہ اس رائزنگ ٹرینڈ کو اریسٹ کر سکے، اس کا تدارک ہو سکے، اس کے سامنے بند باندھا جا سکے. یہ وہی موقف ہے جو پاکستان نے لیا ہے، یہ وہی موقف ہے جو OIC لے رہی ہے، اور یہ حوصلہ افزا بات ہے. جناب والا، جو پریمیئر ہیں انٹاریو کے، انہوں نے بھی اپنا کہا ہے کہ ہمارے صوبے میں اسلامو فوبیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں کیونکہ 3 نسلیں، ایک خاندان کی 3 نسلیں جو ہیں وہ اس ٹریجک انسیڈنٹ سے متاثر ہوئی ہیں. میری ابھی جناب اسپیکر یہاں آنے سے پہلے جو یہاں کینیڈین ہائی کمشنر ہیں وینڈی گلمو، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے پاکستانی قوم کے جذبات اور ہماری جو تشویش ہے میں نے ان سے شیئر کی ہے، اور ان سے بھی میں نے معلومات حاصل کی ہیں. میں درخواست کر رہا ہوں، میں نے صبح بھی کیا ہے اپنے میڈیا انٹریکشن میں، اور میں نے ہائی کمشنر سے بھی کیا ہے، کہ جس طرح نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اس سہنے کو
سامنے رکھتے ہوئے جو کردار ادا کیا، جو فہم و فراست کا مظاہرہ کیا اور زخموں پہ مرہم رکھی، پرائم منسٹر ٹروڈو بڑے انلائٹنڈ ہیں، پروگریسو ہیں، پسند کیے جاتے ہیں، انہیں بھی he should step up and rise to the occasion اور اس فیملی کے پاس جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو اس وقت جو سہمے ہوئے لوگ ہیں وہاں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں ٹورانٹو میں اور گرد و نواح، وہ ان کا اعتماد بحال ہوگا، ان کے نظام پر، ان کی پالیسیز پر ان کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوگا. میں نے درخواست کی ہے کینیڈا کے فارن منسٹر سے اور انہوں نے ان کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کل شام 6 بجے ٹیلی فون پہ ان سے کال بھی طے ہو چکی ہے. میں یقیناً اس ایوان کے جذبات بھی، پاکستانی قوم کے جذبات کی ان کی خدمت میں پیش کروں گا. ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں اس شہر کی، انہوں نے بھی اپنے میئر سے رابطہ کیا ہے، اپنے جذبات، اپنے تاثرات، اپنے احساسات اور اپنی تشویش کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری درخواست ہے، میں نے کانسل جنرل صاحب سے بھی یہ کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بہت بڑی تعداد میں ٹورانٹو میں ہماری پاکستانی کمیونٹی وہاں کینیڈین بستے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس آزمائش میں انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور انہیں اس فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے اور انہیں کنسول کرنا چاہیے اور ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے. اگر وہ جنازہ کرتے ہیں، اور یقیناً ہوگا کیونکہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے جناب اسپیکر کہ وہ ڈیڈ باڈیز کو پاکستان نہیں لانا چاہتے. ہم نے آفر کی تھی کہ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، کفن دفن کے انتظامات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی باڈیز کو پاکستان لانے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کو یہیں دفن کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کوئی مدد بھی درکار نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے ان پر، ہمیں وہ مدد ہم سے نہیں مانگ رہے، لیکن جو ہماری ایک ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ایسی ٹریجڈی میں، وہ ہمیں آفر کرنی چاہیے. میں درخواست کروں گا کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں کینیڈا میں، پاکستانی ہیں، انہیں نماز جنازہ میں یا غائبانہ نماز جنازہ ہے، جمعے کی تقریبات ہوتی ہیں، دعا ہوتی ہے، اس میں ان کو یاد رکھنا چاہیے. میری یہ چند گزارشات تھی. ہمارا کینیڈین گورنمنٹ سے رابطہ بھی ہے اور اسلامو فوبیا پر جو ہماری حکمت عملی ہے اس کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. اور ہمیں اب جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈیز ہیں جو آئے دن علمبردار ہیں انسانی حقوق کے، یہ ایک انسانی حقوق کا واقعہ ہے، انہیں اس پر بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں پاکستانی میڈیا کا جنہوں نے صبح سے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر وہ اپنے اس سے صرف نظر نہیں ہوگا اور اپنا کردار ادا کرے گا، تاکہ یہ جو رجحان ہے اس رجحان کے تدارک کے لیے ہم مل کر انسانی بنیادوں پر ہم ایک حکمت عملی جو ہے ہولسٹک ویو لیتے ہوئے ہم ایک حکمت عملی وضع کریں. شکریہ. تھینک یو. احسن اقبال صاحب پلیز.